اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صفات عارضہ کا بیان آپ کو بتایا تھا کہ پہلے صفت کیا ہے، کون بتائے گا؟ صفت کسے کہتے ہیں؟ خصوصیت کو، وہ کیفیت جو کسی چیز کے ساتھ قائم ہو، وہ صفت جو کسی شے کے ساتھ قائم ہو، اگر اس کے نہ ہونے سے اس چیز کا وجود ختم ہو جائے تو اسے صفت لازمہ، اور اگر خوبصورتی میں کمی آئے چیز باقی رہے تو اسے صفت عارضہ کہا جاتا ہے۔ صفات عارضہ جو حروف میں کبھی ہوتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی، اور یہ صفات تمام حروف میں نہیں بلکہ بعض حروف میں ہوتی ہیں۔ جن حروف کی ادائیگی میں یہ صفات ادا نہ ہوں گی وہ حروف تو صحیح ہوں گے، البتہ ان کی تحسین یعنی خوبصورتی میں کمی آئے گی۔ جیسے را مفتوح ہو تو پر، مکسور ہو تو باریک پڑی جاتی ہے۔ اب صفات عارضہ 17 ہے، صفات عارضہ 17 ہے جو مختلف حالتوں میں مختلف حروف میں پائی جاتی ہیں، اور یہ 8 حروف ہیں جن کا مجموعہ ہے او یرملان، او یرملان، ٹھیک ہے۔ اب ان میں ایک اور بھی چیز اب ذہن میں آ رہی تھی کہ حروف کی آوازوں کے اعتبار سے محققین نے حروف کو کیا اسے کہتے ہیں مذکر اور مؤنث ذکر کیا ہے، یعنی ان کی آواز مذکر ہے، ان کی آواز مؤنث ہے، یہ بھی ذکر کیا ہے۔ تو انشاءاللہ جب یہ صفات مکمل ہوں گی تو ہم مدات کے بیان کی طرف جائیں گے، تو پھر ہم اس کو بھی ایک تھوڑا سا ٹچ دے لیں گے۔ یہ کل کتنی صفات ہیں؟ یہ 17 صفات عارضہ ہیں جن کے نام یہ ہیں: ترقیق، تفخیم، ابدال، تسہیل، اثبات، حذف، مدہ، امالہ، لین، غنہ، اظہار، ادغام، قلب، اخفاء، ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ ترقیق باریک پڑھنا، ترقیق باریک پڑھنا، یہ انشاءاللہ اس کے بعد نقشہ ہے، اس میں بتائیں گے، اور جب ہم اس کی مشق شروع کریں گے تو اس کے اندر اس کی پریکٹس ہوگی۔ تفخیم پر پڑھنا، ابھی میں نے پیچھے را کی مثال دی، جب را کے نیچے کسرہ ہو تو را کو پر پڑھیں گے؟ حاضر بیٹھو یار، جب را کے نیچے کسرہ ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، را کو باریک پڑھیں گے، اور جب را پر زبر یا پیش ہو، مفتوح یا مضموم ہو تو را پر ہوگی، ٹھیک ہے۔ ترقیق کا معنی ہے باریک پڑھنا، ترقیق کا معنی کیا ہے؟ تفخیم کا معنی ہے پر پڑھنا، یہ بھی اسی سے آپ کو واضح ہو گیا۔ اس کے بعد ابدال ہیں بدلنا، ابدال بدلنا، یہ نون ساکن نون تنوین کے قواعد میں ہے، وہ بھی انشاءاللہ آگے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو الف اور حمزہ کے ساتھ بھی ذکر کیا جا سکتا ہے کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اور جب اس کو حرکت دی جائے پڑھنا ہو تو ہم اس کو حمزہ سے بدل کر پڑھتے ہیں، تو حمزہ سے بدل کر پڑھتے ہیں، یہ بھی یہاں پہ کہا جا سکتا ہے۔ تسہیل، تحقیق اور ابدال کی درمیانی حالت، تحقیق اور ابدال کی تسہیل، آسانی کے ساتھ پڑھنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب مثال کے طور پہ مثال دینے لگا ہوں، وہ ویسے فوائد مکیہ کے اسباق میں وہ بات سمجھانی زیادہ آسان ہوگی، لیکن یہاں پہ صرف
تسہیل اسے آسانی کے ساتھ پڑھنا. جیسے سورۃ والضحیٰ میں ہے، لوگ پڑھتے ہیں ووجدک ضالا فہدی، کیا پڑھتے ہیں؟ ووجدک. اب ووجدک جو ہے یہ غلط ہے، یہ لفظ ہے ووجدک. کیا ہے؟ ووجدک. یہ جو ہم نے کیا ہے اسے تسہیل کہتے ہیں. یہ جو ہم نے کیا ہے اسے تسہیل کہتے ہیں، آسانی کرنا اس میں. اس بات حرف کو باقی رکھنا، حرف کو باقی رکھنا، یہ 4-5 حروف میں یہ پایا جاتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آگے ذکر ہوگا. حذف، حرف کو ختم کرنا. جب مثال کے طور پہ نہیں تو یہ حذف کی بات ہو رہی ہے یار، حذف کی. حذف کسے کہتے ہیں؟ ختم کرنے کو. مجھے بتائیں کہ وسط کلام میں حمزہ عارضی جو ہے وہ رہتا ہے یا گر جاتا ہے؟ کیوں؟ وہ عارضی ہے، اسے کلام میں ضرورت نہیں، تاریخ دینے کے لیے پیچھے تھا. باقی صرفی نحوی جو معاملات ہیں. ہم نے کیا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمد للہ. تو الحمد کا جو حمزہ ہے، الف ہے، وہ وصلی ہے، تو وسط کلام میں گر جائے گا. مدہ، حرف کو اس کی اصلی مقدار سے لمبا پڑھنا. حرف کو اس کی اصلی مقدار سے، با زبر با تھا، ہم نے با زبر الف با جو اسے لمبا کیا ہے اسے مد کہتے ہیں. امالہ، فتح کو کسرہ اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنا. یہ انشاءاللہ آپ کو آگے وائٹ بورڈ میں اس پہ سمجھائیں گے. لین، مد کی طرح نرمی کرنا. حروف لین کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ واو اور یا. ساکن جب بھی بتانا ہے یہ ساتھ کہنا ہے واو اور یا ساکن ما قبل مفتوح. ما قبل، جب تک یہ نہیں کہیں گے اس وقت تک یہ پورا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ واو تو مدہ بھی ہے، یا مدہ بھی ہے. ہم نے تو لین کی بات کرنی ہے. وہ ہے تا زبر واو تاؤ، تا زبر واو تو نہیں، تاؤ، تا زبر یا تائی، تاؤ تائی، ثو ثئی، جو جئی، حو حئی، او قئی. سمجھ آ رہی ہے؟ اسے لین کہتے ہیں. غنہ، ناک میں آواز لے جا کر پڑھنا. اظہار، حرف کو اس کے مخرج سے مع جمی صفات کے پڑھنا. حرف کو اس کے مخرج سے، آپ نے حروف حلقی کو حروف اظہار کیوں کہتے ہیں؟ جب نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے. حروف حلقی کتنے ہیں؟ حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6. کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. جب نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. وہاں کیا ہوگا؟ جیسے من علمہ، من علمہ. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ گئی؟ آگے باقی اس کے آگے قواعد آنے والے ہیں نون ساکن نون تنوین کے، تو اس کی باقاعدہ ساتھ مشق ہوگی. ادغام، ملا دینا. ادغام مثلاً، ادغام مثال کے طور پہ میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی، وہ بھی ٹھیک ہے. گوالا دودھ میں پانی ملاتا ہے. گوالا دودھ میں ہار نہیں ہوتا ایسا، ٹھیک ہے، لیکن القلیل کالعدم، تھوڑا ہونا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. تو اب گوالا دودھ میں پانی ملاتا ہے. سونار، سونے میں کھوٹ ملاتا ہے، جسے وہ پتل کے تانبا کیا کہتے ہیں، کچی پتلی. اسی طرح
آج لوگ بہت ساری چیزوں میں ملاوٹ، آٹے میں بھی آج کل ہو رہی ہے، چاول 2 نمبر آ رہا ہے۔ یہ جو ملانا ہے نا، کسی کو کسی چیز میں ملا دینا، اب وہ دودھ میں پانی کو ملایا گیا ہے، دودھ میں جب دودھ اور پانی دونوں مل گئے تو اس عمل کو کیا کہیں گے؟ ادغام۔ اس عمل کو کیا کہیں گے؟ ادغام۔ آگے ادغام کا بیان آئے گا تو اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ وہاں پہ ذکر ہوگی۔ مدغم، مدغم فی، ادغام واجب، جائز، ٹھیک ہے نا، مثلین، متجانسین، متقاربین وغیرہ۔ قلب کا معنی ہے بدلنا، ابدال بھی بدلنا ہے، قلب بھی بدلنا ہے۔ ابدال کا معنی بھی بدلنا ہے، قلب کا معنی بھی۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے وہ آگے بیان ہوگا، ابھی ہم صرف نام ان کی ڈیٹیل آپ کو بتا رہے ہیں۔ اخفا، پوشیدہ کرنا، بین الاظہار والادغام، یعنی اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت، یہ اخفا ہے۔ ادغام شفوی، میم کو میم میں مدغم کرنا، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ اخفاء شفوی، میم کے بعد با ہو تو میم کو پوشیدہ کر کے پڑھنا، میم کو، اور اظہار شفوی، میم کے بعد نہ میم ہو، نہ با ہو، نہ الف ہو، باقی 26 حروف میں سے اگر کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں پہ اظہار ہوگا، اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد پھر نقشہ آ گیا، اب یہ بھی وائٹ بورڈ پہ سمجھانے والا ہے، تو انشاءاللہ کل پرسوں میں اس کو جائیں گے۔ ہر حرف میں آپ خود مجھے بتا رہے ہوں گے انشاءاللہ کہ اس میں فلاں فلاں صفات پائی جاتی ہیں انشاءاللہ۔ میں نے صرف اور صرف ان کی تعریف بیان کرنی ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ صفت کون کون سے مخرج میں پائی جاتی ہے، یہ کون کون سے حرف میں پائی جاتی ہے۔ صفات عارضہ کے اجزاء کے قواعد، صفات عارضہ، اب وہ جو پیچھے ذکر ہوئی ہیں اب ان کی ڈیٹیل آنی شروع ہو گئی، اب ان کی ڈیٹیل آئے گی۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نون ساکن اور نون تنوین کا فرق معلوم کریں۔ ہیں دونوں نون، ایک نون لکھنے میں آتا ہے، ایک لکھنے میں نہیں آتا۔ نون ساکن جو لکھا جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، نون ساکن اسم فعل حرف تینوں میں آتا ہے۔ نون ساکن کلمے کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے اور آخر میں بھی، یدی مرضی ہے جدھر مرضی تریا پھرے۔ نون ساکن وقف میں بھی پڑھا جاتا ہے اور وصل میں بھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ قرآن پاک کی تلاوت سے آپ کے سامنے آئے گا، نون ساکن لکھا بھی جاتا ہے، نون آپ نے دیکھا ہے، وَلَضَّالِّينَ، وقف کی وجہ سے نون ساکن ہوا، لکھا تو گیا نا۔ کلمے کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے اور آخر میں بھی، یہ بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اسی طرح یہ وقف میں بھی پڑھا جاتا ہے اور وصل میں بھی، وقف میں بھی پڑھا جاتا ہے اور وصل میں بھی۔ بات سنیں، نون تنوین، وہ نون ساکن جو لکھا نہیں جاتا بلکہ پڑھا جاتا ہے، وہ نون ساکن جو لکھا نہیں جاتا بلکہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ نون کی طرح وہ گلائی والا نون نہیں ہوتا، یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو نون کہتے ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو نون کہتے ہیں۔ نون ساکن جو لکھا نہیں جاتا پڑھا جاتا ہے، نون ساکن یہ کلمے کے آخر میں آتا ہے، درمیان میں نہیں آتا، یعنی یہ ہمیشہ آخر میں ہی آئے گا، درمیان میں نہیں ہے کلمے کے۔ یہ اسم فعل، یہ اسم کے آخر میں آتا ہے، فعل میں نہیں آتا۔ اچھا، تنوین ہے کیا؟ تعریف کیا ہے تنوین کی؟ اسم کی تعریف کیا ہے؟ التنوین عمارۃ الاسم لا يقبل الفعل عمارۃ الاسم، فعل تو اسم کی علامت کو قبول ہی نہیں کرتا، اور تنوین عمارت اسمیت ہے، تنوین عمارت اسمیت ہے، اسی لیے یہ فعل میں نہیں آتا، یہ اسم میں آتا ہے۔ یہ وصل میں پڑھا جاتا ہے اور وقف کی صورت میں 2 زبر ہوں تو الف سے بدل جاتا ہے، 2 زیر اور 2 پیش کی صورت میں حذف ہو جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ ہم کو صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔